الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہو مبارک روزہ دارو آپ کو یہ صبح عید کا دن ہے مسرت کے خزانوں کی کلید 30 دن پابند روزہ جو رہے ہیں نیک نام ان کو دیتا ہے خدا آج بخشش کا پیام قابل سر احترام واجب الاحترام محترم و مکرم سامعین اور گھروں میں بیٹھی میری پردہ دار عزت دار بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت، اس احکر نے آپ کے سامنے اللہ جل شانہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق نصیب فرما دے۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آج ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ عید منا رہے ہیں۔ یہ دن بہت مبارک ہے، ہم اس روز بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں گے۔ پہلے آیت کی تشریح سناؤں۔ خداوند عالم فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یعنی وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى،
اور اللہ رب العزت کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ فلاح کی قسمیں، فلاح کی دو قسمیں۔ نمبر 1، دنیا میں مصائب و آفات سے محفوظ رہنا، اور آخرت میں دوزخ سے نجات پا کر حصول جنت کی کامیابی حاصل کرنا۔ نمبر 2، توفیق طاعت کی وجہ سے دنیا میں برکت و سعادت سے ہمکنار ہونا اور دائمی جنت کا حاصل ہونا۔ قرآن مجید میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، یعنی جنت کے مل جانے کا نام بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ وہ بھی تزکیہ مال ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور یہ چیزیں روزہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شرک سے پاک ہونا۔ نمبر 4، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال صالحہ کرنا۔ ابو الاحوص فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 6، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا۔ آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی اپنی رب العزت کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ معنی ذکر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذکر سے توحید اور صلاح سے مراد نماز پنجگانہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد تکبیرات عیدین اور نماز سے مراد نماز عید ہے۔ عید کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عید کا نام عید کیوں رکھا؟ قیل انما سمع العید عیدا لانه یعود کل سنة وهو مشتق من العود، یعنی عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اور یہ مشتق ہے عود سے، عود کے معنی لوٹنا ہے۔ اہل عرب ہر خوشی کے اجتماع کو عید کہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس بحث میں جو کہ ذرا مشکل ہے اور خاص توجہ کی ضرورت ہے، میں نے یہ واضح کرنا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر عید منانا ضروری ہے۔ کیا شک کے دن روزہ رکھنا ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت یحییٰ بن بکیر نے روایت کی ہے لیث سے، پھر عقیل اور ابن شہاب سے، کہ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب چاند دیکھو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو افطار کرو۔ اگر آسمان غبار آلود ہو
یا ابر آلود ہے تو 30 دن پورے کرو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا ہے، اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک پورا گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر صحیح سلامت عید کے دن تک اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دیا۔ اس میں ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ہم سے دین کا کام لیا، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نوجوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، مال و دولت والے بھی ہیں، عزت و شہرت والے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ان عبادات سے محروم رکھا۔ کسی کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی تو کسی کو ذکر کی توفیق نہیں ہوئی، کسی کو قرآن کی توفیق نہیں ہوئی تو کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے ہم سب خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے اتنا کام لیا، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی خاص وجہ تو نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے ہمیں چنا۔ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اپنے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جسے پسند کرتے ہیں اسے ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جسے پسند کرتے ہیں اسے اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جسے پسند کرتے ہیں اسے رمضان کے اندر روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی وجہ ہے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا، کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں اس لیے میں مسجد نہیں جاتا، کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے میں مسجد نہیں جاتا، کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ میری مصروفیت زیادہ ہے اس وجہ سے میں مسجد نہیں جاتا، کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ میں دنیا کے دھندوں میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے فرصت نہیں ملتی، یہ اس کی غلط فہمی۔ اسے یہ سوچنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ میرا ایسا کون سا بڑا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتی۔ یہ کون سی ایسی کمزوری ہے، میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ اب اللہ مجھے اپنے گھر کے اندر نہیں بلاتا؟
دیکھیں مہمان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مہمان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ مہمان ہوتا ہے جس کا آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے، یہ ہماری بستی میں آیا ہوا ہے، یہ ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے، تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اس سے ملاقات نہ ہو، وہ چھپتا رہتا ہے۔ میزبان کیا ہوتا ہے؟ چھپتا رہتا ہے کہ اس بندے سے میری ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مہمان فضول قسم کا آدمی ہے۔ اور دوسرا وہ مہمان، دوسری قسم مہمان کی وہ ہے، انسان چاہتا ہے یہ آ تو گیا ہے، اسے واپس نہیں بھیج سکتا ہوں، اگر اس سے ملا نہیں تو باتیں کرے گا، گلا کرے گا، شکوہ کرے گا، مل لیتا ہوں، لیکن اس کی طلب یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو یہ واپس چلا جائے، یا اس سے انسان اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، کبھی ایک بہانہ کرتا ہے، کبھی دوسرا بہانہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے۔ یہ مہمان کی دوسری قسم ہے۔ اور ایک وہ مہمان، یعنی مہمان کی تیسری قسم، کون سا مہمان؟ وہ مہمان جس کا آپ برسوں سے انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ کسی طریقے سے ہمارے علاقے میں آ جائے، ہمارے ضلع میں آ جائے تو میں ملنے کے لیے سے پہنچ جاؤں، اور اگر وہ آپ کی طرف آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ اس کا شایان شان استقبال کرتے ہیں، آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، برادری اور رشتہ داری میں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یار میرا بہت پرانا دوست آیا، یہ ہمارا رشتہ دار آیا، اور میں بڑا آج خوش ہوں کہ آج میں اس بندے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور پھر جب وہ مہمان جانے لگتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ چند لمحے، چند دن، چند گھنٹے میرے پاس مزید رک جائے، میں اس کی خدمت کروں، اور انسان اسے آگے پیچھے کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رک جائے، ہمارے گھر کی رونق باقی رہے، یہ میرا مہمان جائے نہ۔ یہ ہے مہمان کی تیسری قسم۔ اسی طریقے سے نمازی کی بھی 3 قسمیں۔ ایک وہ نمازی یعنی اللہ کے گھر کا مہمان جو مسجد میں بالکل نہیں آتا، بالکل مسجد کے اندر نہیں داخل ہوتا، وہ مسجد کے ارد گرد تو موجود رہتا ہے لیکن اللہ کے گھر کے اندر آنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ یہ وہ مہمان ہے کہ جس طریقے سے وہ پہلا مہمان تھا کہ یہ ہمارے گھر میں نہ آئے، اسی طریقے سے اللہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے۔ لازمی بات ہے اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، اب وہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر نہیں آتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مجبوریوں سے نہیں آتا۔ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ کسی خاص وجہ سے، کسی خاص گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے دور کر دیا۔ اور ایک وہ مہمان، ایک وہ نمازی جو مسجد میں آتا ہے، 2 رکعت پڑھی، گولی ہو گیا، نکل گیا۔ دیکھے ہوں گے آپ نے جمعے والے دن کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھی اور دعا بھی نہیں مانگتے، فوراً وہیں سے نکل جاتا ہے۔ وہ بیٹھنا نہیں چاہتا، اللہ بیٹھانا نہیں چاہتا، وہ بھی نکل جاتا۔ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے، یعنی نمازی کی تیسری قسم، کہ جب نمازی مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العزت کے گھر میں وہ وقت سے پہلے داخل ہوتا ہے، آ کر نوافل ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مسجد کی صفائی کر لوں، مسجد کی لائٹیں بند کروں، مسجد کی کوئی چیز غلط جگہ پر پڑی ہے اسے اپنی جگہ پر رکھ دوں، اس کی فکر اس چیز میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت
اس بندے کو پسند کرتے ہیں اور اسے توفیق دیتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے گھر کے اندر رہے، اور یہ مہمان کی تیسری قسم کی طرح۔ اب ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ ہم کون سی قسم کے مہمان ہیں، ہم کون سی قسم کے مہمان ہیں؟ پہلے والے جو مسجد میں نہیں آتا، یا دوسری قسم والے جو تھوڑی دیر کے لیے آیا اور نکل گیا، یا تیسری قسم والے مہمان کہ جو آیا اور میزبان کا دل چاہا کہ میں اسے اپنے گھر کے اندر بٹھائے رکھوں۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اسی بات پر۔ ایک مالک تھا اور اس کا ساتھ خادم تھا، نوکر تھا، دونوں کئی سفر میں راستے پر جا رہے تھے۔ سفر پر جاتے ہوئے نوکر نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، کوئی اس میں حرج کی بات تو نہیں ہے، 2 رکعت نماز یہ پڑھ لو۔ کہتے ہیں وہ مسجد کے اندر چلا گیا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی کھڑا ہو گیا۔ اب وہ قرآن کریم کی محبت میں اتنا مشغول ہوا، قرآن کریم پڑھتے ہوئے اتنی لذت محسوس ہوئی کہ اس کی 2 رکعتیں لمبی ہو گئی۔ اب جو مالک تھا باہر بیٹھا ہوا، اس نے یہ سوچا یہ کیا بات ہے، یہاں پر کوئی تبلیغی جماعت نہیں، کوئی واعظ نہیں ہو رہا، کوئی نصیحت نہیں ہو رہی، مسجد کے اندر کوئی اور فرد نہیں ہے، یہ بندہ اتنی دیر سے کیا کر رہا ہے؟ اس نے آواز دی، اس نے کہا تم باہر کیوں نہیں آتے ہو، تمہیں کس نے اندر روک کر رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس نے اندر روک کر رکھا ہوا ہے جس نے تجھے مسجد سے باہر روک کر رکھا ہے، تجھے مسجد سے باہر روک کر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور مسجد سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما، اللہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ مجھے اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جب آپ کی طلب ہوگی تو پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ کیا ہوگا، گھڑی دیکھتے رہو گے، 5 منٹ اوپر ہو گئے، 6 منٹ اوپر ہو گئے، 7 منٹ اوپر ہو گئے، پریشان ہوتے رہو گے۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو آج مسجد میں آ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ آج میں اللہ کی تعریف سنتا رہوں، آج میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ وہ پریشان نہیں ہوتا، جتنا وقت مرضی اوپر ہو جائے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ اچھائی کرنے پر آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی کو معاف کرنے پر آ جاتے ہیں تو پھر فاسق اور فاجرہ عورت کو، فاسقہ اور فاجرہ عورت کو، بد کردار عورت کو، بد چلن عورت کو بھی اللہ رب العزت ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے اور سردی کے اندر اسے محفوظ کرنے پر اللہ رب العزت جنت کے اندر اسے مقام دے دیتے، اسے جنت میں جگہ دے دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت اخلاص دیکھتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ان برائیوں سے کیا کرنا ہے، پاک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آسمان بنایا نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے یہاں پر ایک کتبہ لگا دو، ایک تختی لگا دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں لوگوں کے گھروں کے باہر تختی لگی ہوتی ہے۔ تختی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے گھر میں آنے والے مہمان کے لیے آسان ہو جائے آپ کے گھر کا پتہ کرنا، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے آسان ہو جائے آپ کے گھر کا پتہ کرنا، اسی طریقے سے محلے والوں کے لیے آسان ہو جائے آپ کا ایڈریس بتانا۔ اس لیے کیا کرتے ہیں، کتبہ لگاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عرش پر کیا لگا دو، ایک کتبہ لگا دو، ایک تختی لگا دو۔
فرشتوں نے کہا اس پہ کیا لکھے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لکھ دو ان رحمتی وسعت علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت جو ہے نا میرے غضب اور میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ اللہ رب العزت بڑے غفور اور رحیم کریم ہے۔ اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت سے کوئی سچے دل سے مانگنے والا ہو، اللہ رب العزت سے کوئی صلح کرنے والا ہو، اللہ رب العزت کو کوئی راضی کرنا چاہتا ہو، تو پھر کیا ہے سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی نہ کریں، اگر ہم عبادت نہ کریں، اگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، حج نہ کریں، تو پھر اللہ رب العزت اسی کے مطابق فیصلہ کر دے۔ لیکن پھر بھی اس فاسقہ اور فاجرہ عورت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، وہ گنہگار تھی، بدچلن تھی، محلے کے اندر بدنام تھی، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ کوئی نیکی نہیں کی تھی اس نے، کوئی نیک کام اس کی زندگی میں نہیں تھا، برائیاں ہی برائیاں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اسے مقام عطا کیا جنت۔ کہ جب انسان اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس پر رحم کرتے ہیں۔ تو آج کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑی خوشیوں والا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ آج کے دن اللہ رب العزت فرماتے کہ جب لوگ گھروں سے مسجد کی طرف آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں بات سن۔ فرشتے فرماتے ہیں حکم، اے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج میرے گھر کی طرف آنے والے لوگوں کے راستے میں دائیں بائیں قطاریں بنا کر کھڑے ہو، قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی آپ جب گھر سے نکلے نا عیدگاہ کی طرف تو فرشتے آپ کے راستے میں تھے، اگرچہ آپ کی نیت ٹھیک ہو تو فرشتے آپ کے راستے میں قطاریں بنا کر کھڑے ہوئے، اور کہا اللہ رب العزت حکم کیا ہے؟ کہا میرے بندے کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ یہ جو بندے مسجد کی طرف آ رہے ہیں نا ان کے لیے کیا کرنا؟ بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، جب میں نے آپ کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، یعنی میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ان لوگوں کو بنا رہے، ان لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں فساد کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، خون خرابہ کریں گے، ان لوگوں کو پیدا کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں آج دیکھو نا پورا رمضان المبارک کا مہینہ ان لوگوں نے میرے لیے روزہ رکھا، الصوم لی وانا اجزی بہ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ میرے لیے روزہ رکھا۔ یہ لوگ رات کو کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنتے رہے، یہ لوگ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے رہے، ان لوگوں نے ذکر و اذکار کیا، انہوں نے اپنے بستر چھوڑے، انہوں نے اپنی بیوی بچے چھوڑے، گھر چھوڑا، مسجد میں آئے اور وہاں پر کھڑے رہے اور میری عبادت کرتے، مجھے راضی کرتے رہے۔ تو آج سن لو
گواہ رہنا کہ آج عید کے دن جب یہ یہاں سے واپس جائیں گے نا تو میں انہیں اس طریقے سے پاک کر دوں گا جس طریقے سے آج ہی ان کی ماں نے انہیں جنم دیا ہو، اس طریقے سے، کیونکہ عید کا دن اجرت کا دن ہے، اجرت کا دن ہے۔ جس طریقے سے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے نا، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے وہ مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیرا کام کر دیا ہے، تو اب مالک اسے کیا کرتا ہے؟ اجرت دیتا ہے، اسے پیسے دیتا ہے۔ تو ہم نے بھی اللہ رب العزت کی نوکری کی، کیونکہ مہینہ اللہ کا تھا، ہم نے اللہ کی عبادت کی، تو آج اللہ رب العزت اس کا انعام کیا دے رہے ہیں؟ آج اللہ رب العزت اس کا انعام یہ دے رہے ہیں کہ آپ کے سارے گناہوں کو آج اللہ رب العزت معاف فرما دیں، آج سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں، یعنی بالکل آپ جب واپس جاؤ گے تو آپ بالکل بخشے بخشائے ہو گے۔ کتنی بڑی بات، ایک مہینے کی عبادت پر اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام دیا کہ آج کے دن یہ سارے کے سارے بخشے بخشائے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں۔ تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ تو انہیں کیا دے گا، انہیں کیا چیز دی جائے گی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي، 5 قسمیں اللہ رب العزت کھاتے ہیں۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، آج میری یہ بندے مجھ سے جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا، یہ بندے جو چیز مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا، آج یہ رزق مانگیں گے میں انہیں رزق عطا کروں گا، آج یہ بخشش مانگیں گے میں انہیں بخش دوں گا، آج یہ دنیا مانگیں گے میں انہیں دنیا دوں گا، آج یہ آخرت مانگیں گے میں انہیں آخرت دوں گا، آج یہ میرے سامنے توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو بھی قبول کروں گا۔ آج کے دن اتنا مبارک دن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج جو یہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، یہ مانگنے والا بنے میں اس کی جولی کو بھرنے والا، یہ ہاتھ اٹھانے والا میں اس کے ہاتھوں کو بھرنے والا، یہ اپنے لب ہلانے والا میں اسے دینے والا۔ اب اللہ رب العزت کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کو پہچانا نہیں، ہم نے اللہ رب العزت کی طاقت کو سمجھا نہیں، ہم تو دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر کسی سے کچھ مانگتے ہیں نہیں ملتا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگیں گے نہیں ملے گا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگتا جا میں تجھے دیتا جاؤں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، تم زیادہ گناہ لے کر بھی آؤ نا میں تمہیں بخش دوں گا۔ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا، ہمارے پاکستان کا قانون ہے، 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، 33 نمبر جو لے لے پاس، فیل کا نام اس کے اوپر سے ختم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں بھی پاس، فلاں بھی پاس، فلاں بھی پاس، نمبر کتنے لیے؟ 33، جبکہ باقی نمبر کہاں ہے؟ وہ زیادہ تھے، لیکن کیا ہے 33 نمبر لینے سے پاس، تو کیا اللہ رب العزت ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے؟ ٹوٹی پھوٹی عبادت سے ہی ہماری، لیکن اللہ رب العزت دنیا والوں سے زیادہ غفور الرحیم ہے، زیادہ کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا ان رحمتی وسعت اعلی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے میرے غضب پر غالب ہے، اس لیے پریشان نہ ہونا، میں تمہیں بخش دوں گا،
میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن ہم سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے والے تو بنے۔ ہم اللہ رب العزت سے معافی نہیں مانگتے، ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے نہیں، ہم اللہ سے اپنے مسئلے حل نہیں کراتے، ہم غیروں کے دربار پر جا کر جھکتے ہیں۔ پھر بتائیں نا ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ حالانکہ ہمارا سر جھکے صرف خدا کے سامنے، باقی کسی اور کے سامنے نہیں۔ آپ بیمار ہو جائیں، سب سے پہلے مصلی ڈال دیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کو اپنا مسئلہ بتایا تو اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گے، یا پھر آپ کے دل میں بہتر رائے ڈال دیں گے کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جاؤ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہماری نظر ڈاکٹر پر، ہمارے پیٹ میں درد ہوا ہماری نظر حکیم پر، ہمارے پیٹ میں درد ہوا ہماری نظر دوائی پر، ہماری نظر ٹیبلٹ پر، ہماری نظر اللہ کی طرف نہیں جاتی۔ جس نے بیماری لگائی وہ شفا دینے والا ہے یا ڈاکٹر شفا دینے والا؟ ہم ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ رب العزت سے متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں آئیں، ہم اللہ کے گھر میں آئیں اور اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں۔ رات کی تنہائی میں کوئی نہیں ہوتا، آپ مسجد آ جایا کریں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس موجود ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کو پسند کیا، ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ سے بھروسہ ختم کر دیا، ہم نے مخلوق پر یقین اپنا پختہ کر لیا، اس لیے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مردہ بچوں کو بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر زندہ کرا دیتے، جانور مر جاتے تھے راستے میں، وہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے منوا کر چھوڑتے، اپنے جانور کو زندہ کرا کر چھوڑتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط تھا۔ جب ان کا تعلق مضبوط تھا تو وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے، اللہ میری اس عبادت کے بدلے میری اس مصیبت کو دور کر۔ اللہ رب العزت ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس تو کوئی عمل نہیں، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ پھر ہمارے ساتھ کیا اچھائی ہوگی؟ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں نا کہ ہماری زندگیاں گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی، ہماری زندگیاں گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، دیکھیں رات کو چاند کی کشمکش تھی، چاند نظر آئے گا یا چاند نظر نہیں آئے گا۔ آخری وقت تک 20% امکانات چاند نظر آنے کے، 80% چانس چاند نظر نہ آنے کے، ٹھیک ہے۔ ابھی اعلان نہیں ہوا، اعلان ہونا باقی ہے، 10 بجے اعلان ہونا ہے، لیکن میرے اور آپ کے علاقے والوں نے مغرب کے بعد سے فائرنگ شروع کر دی۔ کس وقت شروع کی؟ مغرب کے بعد سے۔ گویا کہ ہمارے سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عید ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے۔ حالانکہ ابھی اعلان ہونا باقی ہے، اس سے پہلے ہی ہم شیطان کو آزاد کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم شیطان کو آزاد کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس قوم سے ہیں کہ جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو اب اللہ جانتا ہے کہ آج کا روزہ تھا یا روزہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کے دربار میں جا کر پتہ چلے گا کہ آج کا دن روزے کا تھا یا روزے کا نہیں تھا۔ البتہ ہماری حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا، لہٰذا آج کے دن جو بندہ روزہ رکھے گا وہ گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی دنیا کے اندر جھوٹ چلتا ہے، جھوٹی گواہی چلتی ہے، اگر آنکھ جب بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ ہماری گواہی کیا تھی، ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ لیکن آؤ نا میں آپ کو صحابہ کے دربار میں لے کر چلوں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب چاند نظر آ جاتا نا، چاند نظر آ جاتا تو صحابہ کرام دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے۔ ان کی کیفیت، ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ جس طریقے سے آج ان کے سامنے ان کی ماں کو قتل کر دیا گیا، آج ان کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، آج ان کے سامنے ان کے اہل و عیال کو آگ لگا دی گئی ہو، اس طریقے سے صحابہ کرام رویا کرتے تھے کہ اللہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہم سے چلا گیا، اللہ سحری چلی گئی، اللہ افطاری چلی گئی، اللہ تہجد کی نماز چلی گئی، اللہ تراویح کی نماز چلی گئی، اللہ تیرے گھر کے اندر آنا جانا ختم ہو گیا، لیکن میرا نوجوان، میرا مسلمان آج فائرنگ کر کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم شیطان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، ہم شیطان کو باہر لانا چاہتے ہیں، ہم شیطان کو دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے پابند نہیں دیکھنا چاہتے۔ حالانکہ رمضان المبارک جب شروع ہوتے ہیں ہمارے اندر سے جوش و جذبہ نہیں ہوتا، ہمیں تو اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ آج تو نے رمضان عطا کیا، اللہ آج سے شیطان بند ہو جائے گا، اللہ آج سے میں تیری عبادت کروں گا، اللہ میں تجھے راضی کروں گا۔ اللہ اتنی برکتوں والا مہینہ کہ جس طریقے سے سحری ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے، ہم جو ہے ٹوٹ پڑتے ہو سحری کے اوپر اور ہم زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتے، اللہ خوش ہوتے، کھا جتنا زیادہ کھا سکتا ہے کھا، اس لیے کہ میں نے تیری سحری کھانے پر بھی ثواب رکھا کہ تو جتنی دیر کھاتا رہے گا میں تجھے ثواب عطا کرتا رہوں گا۔ اور جب افطاری کا وقت آتا ہے نا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تو انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ہی وقت پورا ہو میں روزے کو افطار کر دوں، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے دسترخوان کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں کہ اب یہ جو اپنے منہ سے نکالے اس کی دعا پر آمین کہتے رہے، اس کی دعا پر آمین کہنا، یہ جو مانگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ دار جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا بالکل قریب، اور جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، جو اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر دیتا ہوں۔ وہ وقت چلا گیا، وہ وقت چلا گیا، شیطان قید تھا اور ہم پورے علاقے والوں نے زور لگا کر اس کو نکلوانے کی کوشش کی کہ اس کو باہر نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم کیا کریں گے، جب آج آپ گھروں میں جائیں نا تو شیشہ دیکھنا، شیشہ کیا دیکھنا؟ شیشہ دیکھنا، اور شیشہ دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی حالت سے نظر آئے گا کہ ہم نے شیطان کو کیوں آزاد کروایا، ہم نے شیطان کو کیوں آزاد نہیں کرایا۔ ہم نے کیا کیا؟ چاند نظر آیا، داڑھی صاف، جس کی تھوڑی تھوڑی داڑھی نکل آئی تھی وہ داڑھی صاف۔ خدا کی قسم آپ نے روزے کا قتل کیا، آپ نے کیا کیا؟ روزے کا قتل کیا، آپ نے قرآن کا قتل کیا، آپ نے رمضان المبارک کی توہین کی، آپ نے سحری کی توہین کی، آپ نے افطاری کی توہین کی، آپ نے پورے مہینے کی توہین کی کہ جیسے عید کا چاند نظر آیا آپ نے رمضان المبارک کہ بابرکت مہینے کی جتنی برکتیں تھیں ان کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، بہت غور طلب بات ہے کہ پورا مہینہ آپ نے عبادت کی، پورا مہینہ۔ آج جس دن اللہ سے مانگنے کا وقت تھا نا، آج اللہ سے لینے کا وقت تھا، اللہ ہم نے پورا مہینہ تیری عبادت کی، تیری گھر کی خدمت کی، افطاری کی، سحری کی، روزہ رکھا، بھوکے رہے، اللہ آج تجھے منانے کا دن تھا، لیکن آج ہم ان شکلوں کو لے کر جب ہاتھ کھڑا کریں گے نا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے تو سارا کچھ ختم کر دیا، اب تیرے پاس ہے کیا کہ میں تجھے دوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے نقصان والی بات ہے۔ آج ہم یہ شیطان کو آزاد ہم اس لیے کرا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمارا کون سا رشتہ دار ہے کہ جس کے لیے ہمیں اتنی طلب، اتنی فکر کہ اس کو آزاد کراؤ، بس اس کو کسی طریقے سے نکلواؤ۔ کیا ہم اس لیے مسلمان کہ ہم رمضان المبارک کا چاند نظر آئے ہمارے چہرے اتر جائیں، کل سے روزہ رکھنا، ہم نے کل سے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، پریشان ہو جائے، اور عید کا چاند نظر آئے
تو شیطان نے تو خوش ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس نے تو باہر آنا ہے، سمندر سے باہر آنا ہے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم برکتوں والے مہینے سے نکل کر گناہوں والے مہینے کے اندر چلے جائیں، ہم گناہوں والی زندگی کے اندر چلے جائیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم سے تو اچھا وہ کتا ہوگا، وہ خنزیر ہوگا، وہ کتا اور وہ خنزیر ہوگا کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، جو اللہ کی تسبیحات تو پڑھتا ہے، وہ حکم عدولی نہیں کرتا، وہ حکم مانتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے پورا رمضان المبارک اللہ کے گھر کی خدمت کی، ساری چیزیں پوری کی، لیکن آخر میں سارا کچھ ختم کر دیا۔ کوئی رات کو بازاروں میں کوئی فلمیں دیکھنے لگ گئے، کوئی ڈرامے دیکھنے لگ گئے، کوئی اپنی زندگیاں برباد کرنے لگ گئے، کوئی دنیا کی لغویات میں لگ گئے، سارے رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں پر پانی پھیر دیا۔ کیا فائدہ ہوا ہمیں رمضان المبارک؟ کیا ہم اس لیے مسلمان تھے؟ کیا ہم نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو جلائیں؟ کیا ہم نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ ہم پیارے پیغمبر کے سینے پر بلیڈ پھیریں؟ لیکن یہ کیا ہے؟ ہماری کمزوریاں، ہماری کمزوریاں ہیں۔ یہ عید کس کے لیے؟ یہ نہ سوچنا کہ عید سب کے لیے، عید سب کے لیے نہیں ہے، عید سب کے لیے نہیں ہے۔ عید کس کے لیے؟ عید اس کے لیے جس نے 30 دن اللہ کی عبادت کی۔ عید کس کے لیے؟ جس نے 29 روزے رکھے۔ عید کس کے لیے؟ جس نے قرآن پڑھا۔ عید کس کے لیے؟ جس نے نماز پڑھی۔ عید کس کے لیے؟ جس نے ذکر و اذکار کیے۔ عید کس کے لیے؟ جس نے اپنے دل کی حفاظت کی۔ عید کس کے لیے؟ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی۔ عید کس کے لیے؟ جس نے اپنے کانوں کی حفاظت کی۔ عید کس کے لیے؟ جس نے اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی۔ عید کس کے لیے؟ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ آج ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آج بخشے بخشائے اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ اس بندے کا تو حق ہی نہیں بنتا جس نے روزے کھائے ہوں اور وہ آج عیدگاہ کے اندر بیٹھا ہو۔ وہ کس منہ سے بیٹھتا ہے؟ وہ کس حیثیت سے مسجد کے اندر آیا؟ دیکھیں، اگر کہیں پر کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مکان بنانے والا، جو ٹھیکیدار ہوتا ہے، ٹھیکیدار اب اگر کسی کو کہہ دینا کہ کل آ کر جو ہے وہ کیا کرنا، مزدوری لینا، لازمی بات ہے مزدوری لینے کے لیے کون جائے گا؟ جس نے پتھر کا کام کیا ہوگا، جس نے اینٹ بلاکوں کا کام کیا ہوگا، جس نے سیمنٹ کا کام کیا ہوگا، جس نے پائپ فٹنگ کی ہوگی، جس نے بجلی کا کام کیا ہوگا، وہ سارے چلے جائیں۔ ایک مجھ جیسا نکمہ بھی چلا جائے کہ یار یہ بندہ دیہڑی دے گا، میں بھی لے کر جاؤں گا، لازمی بات ہے وہ جوتا لے کر بھی مارے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا تو کس چیز کے لیے آیا؟ نہ تو نے سیمنٹ کا کام کیا، نہ تو نے کوئی اور اس عمارت کے اندر کام کیا۔ جب تو نے کام نہیں کیا تو دیہڑی کس چیز کی؟ تو دیہڑی کن لوگوں کی ہے؟ جنہوں نے مزدوری کی، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، آج وہ خوش ہو جائیں۔ جنہوں نے نا اللہ کو راضی کیا آج وہ دلی طور پر خوش ہو جائیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کر کے آیا، آج وہ اس طریقے سے ہے، جب واپس جائے گا تو بخشا بخشایا ہوا جائے گا۔ آج جب وہ گھر سے نکلا، فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ تاریں لگا دو، بالکل لائن پہ لگ جاؤ، میرا بندہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، کیونکہ میرا بندہ مجھے راضی کر کے آیا ہے۔ یہ بندہ تھکا ہوا ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے تراویح پڑھا کرتا تھا، یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، یہ آدھی رات میں اٹھ کر سحری کیا کرتا تھا۔ آج کیا کرنا؟ اس کا خیال رکھنا۔ آج میں اسے اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا، آج یہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ روزہ کھانا تو آسان تھا، بے حیائی کرنی تو آسان تھی، گناہ کرنا تو آسان تھا، چغلی اور غیبت کرنا تو آسان تھا، دل جلانا تو آسان تھا، لیکن آج ہم لوگ کیا ہیں؟ اس حدیث پاک کے مستحق ہو گئے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر پاؤں رکھا، تیسری سیڑھی پر پہنچے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟
آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ آپ نے ممبر پر پاؤں رکھا، ہر درجے پر آپ پاؤں رکھتے گئے، آپ آمین کرتے گئے، وجہ کیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میں نے جب پاؤں رکھا نا تیسری سیڑھی پر تو جبرائیل امین نے بد دعا کی، کہا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، وہ غرق ہو جائے۔ یہ بد دعا کوئی مولوی نہیں دے رہا کہ جس کے ساتھ معاملات کچھ ہوئے وہ بد دعا دے رہا ہے، نہیں، یہ بد دعا کوئی فقیر نہیں دے رہا، یہ کوئی میرا اور آپ کا پیر نہیں دے رہا، یہ بد دعا کون دے رہا ہے؟ کہ جس نے طائف کی زمین پر پتھر کھائے، جو لہو لہان ہوا، لیکن اس نے لوگوں کو دعائیں دی، لیکن آج جب ممبر رسول پر پاؤں رکھا آمین کہہ کے بد دعا دے دی کہ اللہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آج ہم وہ والا توق اپنے گلے میں ڈال کر اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ کون لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، رمضان المبارک گزرا نماز نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا بلکہ مزید اللہ کو ناراض کیا، وہ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا۔ آج اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہاں پر بد دعا نوریوں کے سردار نے کی، کس نے؟ جبرائیل امین نے کی، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کیا اس دعا کے قبول ہونے میں کسی قسم کا شک ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال عید کیسے منائیں؟ عید کیسے منائیں؟ عید خوشی کا دن ہے، اور اسلام جو ہے نا خوشی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ غم کو اسلام پسند نہیں کرتا، کیونکہ غم کے وقت صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ آپ صبر کرو، اور جب آپ کے اوپر خوشی آئے تو کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے منگوائے، ذبح کیے اور کھانا پکایا، سارے صحابہ میں تقسیم کر دیا کہ آج مجھے خوشی ہے کہ میرے گھر کے اندر نواسا پیدا ہوا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے پھر 2 بکرے منگائے، پھر دیے، کیا ہے کہ خوشی کا اظہار کر رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خوشی کا اظہار کرنا اچھی بات ہے، آپ خوشی کا اظہار کریں، لیکن اس خوشی کے اندر اتنا خیال رکھیں کہ آپ شریعت کی حدود کو کراس کر کے باہر نہ جائیں، اس کے اندر رہیں تاکہ خوشی آپ کے لیے رحمت بن جائے، مصیبت نہ بن جائے۔ ہم زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جیسی آج عید کا دن ہے نا ہم ان کاموں میں لگ جائیں گے کہ جو شریعت سے باہر ہے، اور وہ ہمارے لیے وبال بن جائیں گے، وہ ہمارے لیے راحت اور سکون نہیں بن سکتا، اس لیے خیال رکھنا۔ تو اسی طریقے سے اپنی اولاد کو کیا کرو؟ قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے گئے، یتیم بچہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ علم حاصل کرو، کیا کرو؟ علم حاصل کرو، اور اپنی اولاد کو جب علم حاصل کراؤ تو اس نیت سے کراؤ کہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ دین حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرو؟ عالم بناؤ۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے کافی عرصہ گزر گیا، جب واپس آنے لگے لوگوں نے انعام دیا، لوگ جو تھے نا ادھر کے انہوں نے انعام دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اتنا انعام دیا کہ کئی اونٹ بھر گئے، کئی اونٹ بھر گئے۔ وہ واپس لے کر آئے، دیکھا آج ماں کو پتا تھا نا کہ میرا لخت جگر آئے گا، میرے دل کا ٹکڑا آج علم حاصل کر کے اتنے سالوں کے بعد آ رہے۔ ماں بھی تھی، خالہ بھی تھی، دونوں بیٹھی ہوئی۔ ماں ریت کے ٹیلے کے اوپر بیٹھی ہوئی نا، اپنے لخت جگر کا انتظار کر رہی ہے۔ ماں انتظار کر رہی ہے، دیکھا اونٹ آ رہے ہیں، کہا یہ اونٹ کس کے؟ لوگوں نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی آئے اور ان کو لوگوں نے اتنا مال دیا کہ اونٹوں پر لدا ہوا ہے، یہ اونٹ بھی امام شافعی کے۔
تو جیسے ہی پاس آئے نا تو دیکھا ماں کا چہرہ اترا ہوا، ماں پریشان، ماں غصے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اماں میں آیا ہوں نا اور دیکھنا کتنے اونٹ لوگوں نے سامان دیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، مال کمانے کے لیے نہیں اور مال ڈھونڈنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کہا اماں کیا کروں، کیا کروں اماں اب؟ کہا جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں کپڑے دے دو، جو بھوکے ہیں انہیں راشن دے دو، انہیں یہ ساری چیزیں دے دو، یہ غلہ دے دو، یہ ساری چیزیں دے دو، جن کے پاس سواریاں نہیں انہیں اونٹ دے دو۔ یہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند دینار جو جیب میں تھے وہ چھوڑے، باقی سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ عالم بننا آسان ہے، عالم کی عزت اور قدر کیا ہے؟ آؤ نا میں آپ کو بتاؤں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی صاحب درس دیتا ہے پاگل ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے پاگل ہے، یہ اس طریقے سے لگا ہوتا ہے پاگل ہے۔ عالم بننے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ آؤ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم تھے۔ کیا تھے؟ یتیم تھے۔ ماں نے جا کر ایک قاری صاحب کے پاس چھوڑ دیا، بیٹا یہاں پر علم حاصل کرو، اس وقت تک گھر واپس نہ آنا جب تک تم عالم نہ بن جاؤ۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ لازمی بات ہے، باپ بھی نہیں، ماں تھی، اور ماں جیسی چھوڑ کر آ گئی نا گھر تو بچہ تھا، بچہ رونے لگ گیا۔ اب وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے، ماں یاد آ رہی ہے اسے، اپنی ماں یاد آ رہی ہے، اور رو رہا ہے۔ اب استاد پریشان، کروں تو کیا کروں، اب کیسے اس کو میں جو ہے وہ واپس کروں؟ ماں وعدہ لے کر چلی گئی استاد سے کہ جب تک یہ عالم نہ بنے اسے گھر نہ بھیجنا، جب تک یہ عالم نہ بنے گھر نہ بھیجنا۔ اب استاد پریشان ہے، بچے کو واپس بھیجتا ہوں تو میرا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر بچے کو واپس نہیں بھیجتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ استاد نے نا سبق دے دیا زیادہ، الف لام میم، جو میرا ذہن کہتا ہے کہ الف لام میم سے لے کر وہ سورہ بقرہ کے آخر تک اتنا سبق دے دیا کہ بیٹا یہ سبق یاد کر، اگر یہ سبق تجھے یاد ہو گیا نا تو میں تجھے 3 دن کی چھٹی دوں گا۔ پتا نا استاد کو اتنا سبق کون یاد کر سکتا ہے، تو یہ سبق یاد کرے گا نہیں، اسے میں بھیجوں گا نہیں، اس طریقے سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جب صبح استاد آئے اور الف لام میم سے جیسے ہی شروع کیا وہ سورہ بقرہ کی آخر تک جا کر پہنچا دیا۔ استاد پریشان، یہ بچہ معمولی نہیں نظر آتا، یہ کوئی بڑی شخصیت ہے بھائی، یہ میرے بس سے باہر۔ استاد نے چھٹی دے دی۔ وہاں سے جیسے ہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو چھٹی ملی نا، دوڑتا ہوا، اچھلتا کودتا ہوا اپنے گھر کی طرف پہنچ گیا۔ جب دروازے پر دستک دی، اماں، کہا کون؟ کہا بایزید آیا۔ اس نے کہا میرا کوئی بایزید بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا کوئی بایزید بستامی نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ کہا میں ہوں، آپ کا لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، میں آیا ہوں۔ کہا نہیں، میں تو اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں دے آئی ہوں، میں آج اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں دے آئی ہوں، مجھے پتہ ہے جب وہ عالم بنے گا تب میرے گھر آئے گا۔ کہتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نا اپنے گھر سے واپس ہو گئے نا، آنسو لیے ہوئے، روتے ہوئے، وہ گلی کے کونے سے مڑ رہے ہیں۔ ماں نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا اب آ ہی گیا ہے تو آ جا، لیکن بایزید بستامی کہتے ہیں اب اس وقت آؤں گا جب عالم بن کر آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر کئی سالوں کے بعد جب استاد محترم نے ان کے سر پر دستار رکھی تب وہ اپنے گھر آئے۔ اب عالم بننے کے لیے اتنے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھ سے پوچھو نا کہ جب میں مدرسے گیا، الحمدللہ کہ ہم 5 بہن بھائی حافظ قرآن، 5 بہن بھائی الحمدللہ ہم حافظ قرآن۔ بات یہ ہے کہ جب میں مدرسے گیا اور مدرسے میں جب میں جیسے ہی پہنچا نا تو میں دیواروں کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا، میں ادھر دیکھتا روتا، ادھر دیکھتا روتا۔ پنجاب میں 1 سال کے بعد میں اپنے واپس گھر آیا تو مجھے بڑا عجیب لگے، دن اور رات اور سارے سو جائیں میں روتا رہوں، اس لیے روتا رہوں کہ مجھے اپنی ماں یاد آئے، مجھے اپنا گھر یاد آئے، لیکن کروں کیا؟ گھر میں والد صاحب بڑے سخت ہیں، گھر آ نہیں سکتا اور کہیں جا نہیں سکتا کیونکہ اپنے علاقے کے علاوہ تو کوئی جگہ دیکھ ہی نہیں تھی، بڑا پریشان۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی عالم بنتا ہے نا تو بڑی مشقتوں سے، بڑی تکلیفوں سے بنتا ہے، اس لیے عالم کی قدر کرنا سیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ بھائی یزید بستامی کی بات آئی نا، بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات پہلے بتا دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، آج ہم عید منانے آئے ہیں نا، عید منانے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا آپ عید والے دن رو رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے۔ کہا عید کا دن تو اس کا ہوگا جس کی عبادت قبول ہوگی، عید کا دن تو اس کا ہوگا جس کی عبادت قبول ہوگی، عید کا دن تو اس کا ہوگا جس کے روزے قبول ہوں گے، عید کا دن تو اس کا ہوگا جس کی تراویح قبول ہوگی، عید کا دن تو اس کا ہوگا جس کی نمازیں قبول ہوگی۔ کیا پتا عمر فاروق کی نمازیں بھی قبول ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی، یا عید والے دن ساری نمازیں سارے روزے لپیٹ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور ہم خوش ہیں ہمارے روزے ہو گئے۔ جلیل القدر صحابی پریشان ہے کہ پتہ نہیں روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ہم خوش ہیں۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عورت آ گئی نا، عورت نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ جواب دیں۔ کہا عرض کیجیے۔ کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ کیا ہے؟ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ کہا اماں آپ کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، میں سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر میرے اعمال برے ہوئے، اگر میرا کردار برا ہوا، اگر میری عبادت قبول نہ ہوئی، اگر میں اللہ کی نظر میں اچھا نہ ہوا، تو پھر تو وہ بہتر ہے میں غلط ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اس اماں کو خواب آیا، بزرگ کو دیکھا، کہا کیا گزری؟ کہا اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ میرا جو سوال تھا وہ باقی ہے۔ اس نے کہا تیرے گدھے کی کیا حیثیت میرے سامنے، کیونکہ اللہ نے ان کی عبادت کو کیا کیا؟ قبول کر لیا نا۔ تو کہا اچھا یہ بتا کہ پھر وجہ کیا بنی، کس وجہ سے تیری بخشش ہوئی؟ کہا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ نے پوچھا اے بوڑھے کیا لایا؟ 70 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے۔ کہا کیا لایا؟ تو بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بادشاہ یہ سوال کسی سے نہیں کرتا کہ کیا لایا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ کیا مانگنے آیا ہے۔ تو آج جب اللہ نے کہا نا کیا مانگنے آیا، میں نے کہا تیرا فضل مانگنے آیا ہوں، تو اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جنت میں داخل کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ یہ سوال و جواب، لیکن عبادت نہیں وہاں پر کہ جی آپ تو بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، یہ والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ اگر معاف کرنے پر آ گیا نا تو ہم سب گناہ گاروں کو ایک وقت میں جنت میں داخل کر دے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر ہم سب نیکوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے پھر بھی اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو آج عید کا دن ہے، اس لیے یہاں سے جاتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر کے جانا، سچے دل سے توبہ کر کے صحیح مسلمان ہو کر جانا، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ اس دن اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جس سے غلطیاں ہو گئیں وہ یہ یاد کرے کہ جو روزے چھوٹ گئے انشاءاللہ میں عید کے بعد سب سے پہلے ان کی قضا پوری کروں گا، جو نمازیں چھوٹ گئی میں ان کی قضا کروں گا۔ اس نیت سے اگر دعا مانگو گے تو پھر تو قبول ہو جائے گی، ورنہ آپ یہاں سے خالی جاؤ گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اپنے گلے کا توق بنا کر لے کر جاؤ گے۔ اس لیے عہد کر لینا، وعدہ لے لینا اپنے آپ سے، آج اپنے آپ کو مجبور کرو کہ کیوں نماز چھوٹی آپ سے، کیوں قرآن کریم کی تلاوت چھوٹی آپ سے، کیوں آپ نے کسی کو گالی دی، کیوں آپ نے کسی کو برا کہا۔ آج اگر آپ کے دلوں میں کوئی بغض ہے نا، کوئی کینہ ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا ایک دوسرے کو۔ آج کا دن معاف کرنے کا، آج کا دن ایک دوسرے سے اپنے دل کو کلیئر کرنے کا ہے، صاف کرنے کا ہے۔ آج کے دن کوئی بندہ اپنے بغض لے کر جو ہے وہ نہ جائے، اور نہ محلے کے اندر نہ اپنے گھر کے اندر اگر کسی سے بھی کوئی ناچاکی ہے نا تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا، اور اللہ رب العزت آپ کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور میں نے اپنی طرف سے جس نے بھی آج تک کوئی بات کی ہو اللہ کی رضا کے لیے اسے دلی طور پر معاف کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی جو ہے وہ معاف کر دینا، ہر کسی کو ایک دوسرے کو کیا کرنا؟ معاف کر دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن غریبوں کو مت بھولنا،
عید کے دن غریبوں کو مت بھولنا. یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے اچھے کپڑے پہنے ہوں، آپ محلے میں اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں، تو محلے کے اس یتیم پر بھی نظر رکھنا جس کا باپ نہیں، جس کی ماں نہیں. میں آپ کو واقعہ سناتا لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، راستے میں ایک یتیم رو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کپڑے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. کہا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا باپ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے تھے، واپس راستے سے واپس گھر چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عائشہ حسن اور حسین کے جو کپڑے ہیں نا وہ اس یتیم کو پہنا دو. آج سے عائشہ اس بچے کی ماں ہے اور آج سے محمد اس بچے کا باپ ہے. وہ بچہ بڑا خوش، وہاں سے واپس آ رہا ہے، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھا. راستے کے سارے وہ جو باقی لڑکے تھے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھا ہے. تو بچے یہ کہنے لگے کاش آج ہم یتیم ہوتے کہ آج محمد عربی کے کندھے پر. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لے کر آئے نا تو بچے کو نیچے بیٹھنے لگا. کہا نیچے نہیں، آج جس ممبر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس پر میرے ساتھ بیٹھ کہ آج پتہ چلے کہ یتیموں کا ماوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ والی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، اپنے اندر تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا؟ حضرت کعب اخبار یہ تابعی ہیں، یہ وہ بد نصیب تابعی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن صحابی نہیں ہے. صحابی تو یہ بات کریں گے کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ صحابی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی لیکن تابعی ہے. بات یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے یہ ایمان نہیں لایا تھا. صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، وہ صحابی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کعب اخبار تابعی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کعب بتاؤ نا تقوی کیا ہے، تقوی کیا چیز ہے؟ کہا اے امیر المومنین آپ کبھی کانٹوں والی جگہ سے گزریں، آپ کبھی جھاڑیوں سے گزریں؟ کہا ہاں گزرا ہوں. کہا آپ کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں، اپنی چادر کو سمیٹ کر گزرتا ہوں، اپنے جسم کو سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ ان کانٹوں سے ان جھاڑیوں سے میرا جسم خراب نہ ہو، میرے کپڑے خراب نہ ہو، میرا جسم زخمی نہ ہو. کہا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر رہیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کر لے کر چلیں جس طریقے سے آپ ان کانٹا دار جھاڑیوں سے اپنے کپڑوں کو بچا کر چلیں. الگ رہنا کمال نہیں، جنگل میں جا کر آپ عبادت کرو کمال نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ آپ گناہوں کی زمین پر رہو اور گناہوں کے دلدل کے درمیان رہو لیکن اپنے آپ کو بچا دو. یہ کمال ہے اور یہی تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہو. ہمیں آج عید کا دن ملا، ہم جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں، ہم اللہ رب العزت کو منائیں. آج یہاں سے تب جانا جب اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی کیسا ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ سے وعدہ کرو گے اللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا، چغل خوری نہیں کروں گا، فساد نہیں پیدا کروں گا. اور یہ سارے جتنی بھی برائیاں ہیں، ابھی وقت ختم ہو گیا ورنہ میں تفصیلاً بتاتا، لیکن ان ساری چیزوں کا وعدہ آپ نے لینا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم کرنے کا اپنے آپ سے وعدہ لینا ہے. کیونکہ آج کل زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج کل نوجوان زیادہ مر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے وعدہ کرنا ہے اللہ آج کے بعد ہم نے گناہ نہیں کرنا، اللہ تو ہمیں معاف فرما. اور اسی طریقے سے توبہ کرتے ہوئے آج واپس اپنے گھروں کو جانا ہے. 2-3 بھائی بلکہ ہر سب سے ایک بھائی کھڑا ہو کر مسجد کے لیے چندہ کر لے تاکہ جلد از جلد کام ختم ہو جائے، نماز شروع کر دیں. ہر سب سے ایک بھائی کھڑا ہو جائے تاکہ بہت آسانی سے
اور اللہ کے گھر کے لیے خوشی سے چندہ دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا کرتے تھے۔ ہم آپ سے سامان نہیں، اخلاص سے 2 روپیوں 3 روپیوں مسجد کی تعمیرات اور اسی طریقے سے مسجد کی چٹائیاں، یہ چھوٹی موٹی ضروریات آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتی ہیں۔ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں تو اسی کی برکتوں سے یہ سارے معاملات چلتے ہیں، یہ سارے نظام چلتا ہے، تاکہ مسجد کے اندر پردے لگ جائیں، چٹائیاں آ جائیں، اور جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اللہ کی رضا کے لیے، جس کے دل میں بات ہو وہ نہ دے، صرف وہ بندہ دے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہو۔ تو خوشی سے جلدی جتنی جلدی ہو جائے اتنی جلدی ختم کریں۔ تب تک میں آپ کو 2-3 مسائل بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عید کی نماز ہے، عید کی نماز کی نیت کیا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے، آپ کی زبانہ میں نال 6 زائد تکبیرن، ٹھیک ہے، اور امام کی بھی ابتدا کی نیت بھی کرنی ہے، اور باقی وہی نیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کھڑے ہوں گے، اب طریقہ کیا ہے عید کی نماز کا کہ امام سب سے پہلے کھڑا ہوگا، امام اللہ اکبر کرے گا، آپ نے ہاتھ باندھ دینے، امام سبحانک اللہم پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، آپ نے 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے لیکن نیچے کر دینے، باندھنے نہیں۔ غور سے سننا، اکثر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ اللہ اکبر کیا ہاتھ نیچے، دوسری دفعہ اللہ اکبر کیا ہاتھ نیچے، تیسری دفعہ جب امام اللہ اکبر کرے آپ نے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے گا، امام وہاں پر پہلے قرات کرے گا اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کرے گا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے، دوسری مرتبہ چھوڑ دینے، تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دینے، چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کرے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب آپ کبھی آئیں اور آپ سے عید کی نماز کی تکبیرات چلی جائیں، یعنی امام نے قرات شروع کر دی، اب بعد میں بندہ آیا، وہ عید کی نماز میں کیسے مل سکتا ہے؟ تو وہ یہ کرے کہ امام بے شک قرات کر رہا ہے، وہ اللہ اکبر مطلب یہ کہ 3 دفعہ اپنی تکبیرات کہہ دے اور وہاں سے شروع ہو جائے۔ اگر امام رکوع میں چلا جائے وہ اب کیا کرے گا؟ اب تو امام رکوع میں چلا گیا، جب آپ رکوع میں آ جائیں تو وہاں پر آپ سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھیں، بلکہ وہاں سبحان ربی العظیم نہ پڑھیں، وہاں پر بھی آپ کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں، اگر امام آپ کی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اب یہاں پر آپ کی جو تکبیریں رہ گئیں اللہ انہیں معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں جو بندہ پہنچا وہ بھی اسی طریقے سے تکبیرات کہے گا۔ جس بندے سے نماز چلی گئی وہ کیا کرے گا؟ جس بندے سے نماز چلی گئی وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ 1 ہے تو وہ پھر نماز نہیں پڑھے گا، اگر تھوڑے زیادہ ہیں تو پھر وہ دوبارہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں بھائی، ہو گیا سارا؟ ٹھیک ہے، تمام حضرات اپنی اپنی صفیں درست فرما لیں۔ نماز کا طریقہ بھی ہے، نماز انشاءاللہ مولانا سفیر صاحب پڑھائیں گے، اور جب سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو پیغام اندر بھیج دیں تاکہ تب نماز شروع کی جائے۔ اوپر چھت والے ہیں، نیچے والے ہیں، باہر والے ہیں، جتنے بھی لوگ بھی ہیں، تمام لوگ جب اپنی اپنی صفوں پر کھڑے ہو جائیں بتا دیں تاکہ نماز شروع کی جائے۔ مولانا سفیر صاحب تو بس تو پیغام چاہ رہا ہوں۔ صفحہ درست ہو جو مطالعے مطالعے ذرا تھا چھوڑیں، صفحہ پوری ہو گیا، نیت حاضر کر کے اللہ